تو ہم واقعے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے والد ہیں، فادر ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، بابا انس جس کو کہیں گے، انسانوں کے باپ ہیں۔ اور قرآن نے بھی سب سے پہلے انہی کا واقعہ بیان کیا، تو ہم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں پہلے۔ کیا واقعہ تھا آپ کا، جو کہ ہمارے والد تھے، ہمارے باپ ہے، سارے انسانیت کے باپ ہے، چاہے ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، مسلم ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی اولاد ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو آدمی بولتے ہیں۔ آدم کی اولاد آدمی ہوتا ہے۔ تو چلیے انہی کے واقعے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے نبی ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، مطلب ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں 25 مرتبہ لیا ہے۔ واقعہ تو اس سے زیادہ ٹائم آیا ہے، لیکن 25 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا کہ یہ ہے آدم، اور آدم ایسے، اور آدم کے تعلق سے یہ اس طرح سے نام لیا ہے، اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا آدم یہ خطا کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں، تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا۔ یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بنانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن انسان تھے، اس سے خطا ہونا لازم ہے، انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے، اس کو بولیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، ٹھیک، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ ہے انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی، مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، جو حق سے ہٹ گئے مسلمان ہی ہیں نام نہاد، جیسے یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمان ہی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے، اللہ کو پتہ تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو، جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ارے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ہم کو یہیں بنا، یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم۔ تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، ٹھیک، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قرآن نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی۔ تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، جنت میں بنے تھے، جنت میں بنے تھے۔ اب جب جنت میں بنے تھے وہ، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ لیں گے تو جنت کے تعلق سے تذکرے آئیں گے، جنت میں اللہ نے بنایا تھا۔ جنت تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا ہے، جنت کا عام معنی ہوتا ہے باغ، لیکن ایسا باغ جس کو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور آ سکتا ہے، اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت وہ باغ ہے، نعمتوں والی جگہ ہے، مطلب سب سے زیادہ نعمتیں اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہی، یاد رکھیں، دنیا میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، تو جنت ہی یاد رکھیں، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے زیادہ نعمتیں، سب ساری چیز سمجھ لیجیے، ایک طرح سے کہا جائے تو وہ جنت ہے جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ اتنا اچھا واقعہ شیخ سنا رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں بھائی ویسا تو نہیں ہے نیند آ رہی، لیکن کیا ہوتا ہے
ایک تو رات کا موقع ہے، دوسرا جب اللہ کے کلام انسان سنتا ہے تھوڑی سستی آتی ہے، وہ سستی نہیں ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، سکون جس کو بولتے ہیں۔ جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، شیطان طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں شیطان نہیں طاری ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنے کی وجہ سے جو ہے اس کو غنودگی بولتے ہیں، تھوڑا سا نیند جیسی آتی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکون کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو اچھی چیز سے دور کرنے کے لیے تو پوری کوشش کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے شیطان کی چالوں کے ہٹ جائے، لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر بھی ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب سکون طاری ہوتا ہے انسان پر تو غنودگی تھوڑا سا اس کو ایسا سستی جس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 39 30 to 39 پہلے جو شروع ہو رہا قرآن یہ واقعہ، اور یہ پہلا ہی واقعہ قرآن کا فرسٹ یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اب اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ایسی نسل، ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری والے لے لیں گے، دوسری کی پوزیشن تیسری والے لے لیں گے۔ خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، خلیفۃ الرسول، نبی کے بعد آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے۔ اچھا کس کو کہا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ جو ہے خلیفہ بنانے والا، ایک ایسی نسل، ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گی اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے وہ پوسٹ کو۔ فرشتوں خبر دی، فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو طے ہو گئی، فرشتے پہلے سے بنے ہوئے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کی کہ میں ایک نسل، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اصل دیکھیے یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں کیسا پتہ چلتا تھا؟ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کرتے، منمانی نہیں کر سکتے، خود کی کوئی چوائس نہیں ہے، اللہ نے ان کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، مطلب عبادت صرف ان کا مقصد ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتے مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم، ان کا رب جو انہیں حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد، فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے میں ایک بنانے والا مخلوق، اور فرشتے بول رہے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گی؟ فساد کریں گی، خون کریں گی۔ تو یہ فرشتوں کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں؟ ہاں یہ علم تو ان کو کیسے ہوا؟ جی، سوال بنتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شاید شیاطین، جن جو تھے، جن، اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا، مطلب ابلیس تو تھا ہی، تفصیلات آئیں گی، لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے شاید، اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے، تو وہ ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں فرشتے، جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور کیا کرے؟ خون بہائے، ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا، اور فرشتے نے آگے فرما اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا تقدس بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے، اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئیں، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے، تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی۔
فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کرا، تو یہ وہ جلن سے حسد سے نہیں کہا انہوں نے، ایک جنرل کوشچن تھا ان کا، اللہ نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا کہ یہ تو ایسا کرنے والی ہے، کیوں پیدا کرتا پھر ایسے؟ فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا، فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے، علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا۔ اس سے ایک بات پر کیا پتہ چلی، انسانیت کو فرشتوں پر بھی فوقیت اس لیے ملی علم کی بنیاد پر، علمی تو تھا نا، ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی جس کے بارے میں ہم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتے، رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، طواف تو طواف ہی چل رہا ہے۔ تو انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کے کم ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے انسانوں کی افضلیت جو اشرف المخلوقات کہتے وہ علم تھا، کہ آدم علیہ السلام کی پہچان تھی علم، ہے نا؟ تو کوئی ایک انسان جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیے، جاہل ہے تو وہ تو وہی صفت ہی نہیں ہے اس میں جس صفت پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر اس کو علم ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ کس نے پیدا کیا انسان کو، وہ سب سے اہم چیز ہے نا، اس سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، دنیا میں احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ہم مانتے ہیں، جس نے پوری کائنات بنائی، سب چیزوں کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا سجدے کا، جبکہ وہ انسان ہے اور ہم جانتے سجدہ نہیں کیا سکتا؟ دیکھیے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی، مطلب ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سجدہ جو تعظیم ایز اے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی برتری بتانے کے لیے کہ آدم افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے یہ کروایا گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ چیز لاگو ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ چیز اب لائق نہیں ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی روم جا کے آئے تو رومی بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے جب وہ آتے تھے، تو وہ صحابی جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دینا ہوتا تو اس امت میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو وہ کرے سجدہ تعظیمی، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ صرف بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں دی گئی۔ مطلب ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس آخری امت کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی کسی کے لیے نہیں، مطلب سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں، اس میں صرف عبادت ہے، تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اب کوئی سجدہ نہیں، مطلب سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اب کچھ نہیں باقی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے نا ان کے بھائیوں نے، تو وہ تب سجدہ تعظیمی تھا۔ لوگ بولتے بہت سی بار کہ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی نہیں۔ اب سجدہ تعظیمی اس امت میں اگر ہوتا کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شوہر کا کتنا مقام ہے، اور شوہر کا ایک بڑا مقام دیا اسلام نے اور شریعت نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کر دی۔ اب یہ سجدہ بھی تعظیم والا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ اس امت میں حرام ہے، اب یاد رکھیں، یہ بات کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدہ کر لیے سب نے، سوائے ابلیس کے، شیطان کی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا، آبا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ نے کہا۔ تو بہت ساری جگہ قرآن واقع آتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا، وجوہات کیا تھی، تمام تر تفصیلات جو قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ ظاہر سی بات، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا۔ اس نے شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا، تکبر کیا،
تکبر کر کے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کافر ہو گیا، تو اللہ کے حکم کو جھٹلانا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا یہاں رک کر ابلیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ابلیس کون تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدے کا، پھر ہم بول رہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اور تکبر کیا۔ یاد رکھیے ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں کا باپ ہے۔ جیسا آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، ابلیس بابائے جن ہے، مطلب جنوں کا باپ ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، نار آنکھ کو بولتے ہیں، اور انسان خاکی مطلب مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بابائے جن ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ قرآن میں آئے تھے کہ سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو پھر جن کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق گرامیٹیکلی جب میجورٹی کو خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ اکیلا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے، اس لیے تو جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولے میرے کو کہاں بولے، اس نے یہ کہا آدم سے میں زیادہ اچھا ہوں، میں خیر ہوں اس سے۔ کیوں؟ تو آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، اللہ مجھے آنکھ سے بنایا، اور مٹی کیا ہے، پھینکی جائے تو نیچے گر جاتی ہے اور آنکھ جلائی جائے تو اوپر کی طرف جاتی، تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ تکبر کیا اس نے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، اس لیے کہ شیطان کی جو پہلی خطا اور غلطی تھی وہ یہی تھا جس کو ہم تکبر بولتے ہیں۔ آگے ہم اور کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے تکبر سے کیا نتیجہ نکلا، کہ قرآن میں کتنے نبی ہیں، مطلب کتنے نبیوں کے نام ہیں، ان کے تذکرے ہیں۔ تو قرآن میں کل 25 انبیاءوں کے تذکرے ہیں، 25 نبیوں کے نام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کے تذکرے نام نہیں ہے، لیکن جس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس نبی کا واقعہ تھا، لیکن نام نہیں ملتا ہے۔ تو اگر نبیوں کے نام سے اگر آپ کو چاہیے تو 25 نام آتے ہیں انبیاؤں کے قرآن کے اندر، اور بائبل میں کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کچھ تذکرے آتے ہیں جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، تفسیر طبری میں امام طبری نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بھی انبیاء ہوں گے، اس لیے کہ بائبل میں یا توریت میں، تالموڈ میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو ایسا سب ملا لیں تو 75 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ایک اور زائد آتے ہیں اس کے اندر۔ بہرحال واللہ عالم، ان 25 کا تو اللہ نے نام لیا ہے، اتنے لاکھوں میں سے 1,24,000 میں سے 25 کا نام ہی آیا ہے، انہی کا تذکرہ ہے۔ تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں، کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے، اور اس کے بیچ کے جتنے آپ نے فرمایا کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور کیونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی تو ابن آدم کا مزاج، انسان کے مزاج میں وہ باتیں آ گئی، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ، اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے، کلر، اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے، جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا تھی؟
دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے، وہ بھول گئے اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں، بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا، بس فرق اتنا ہی ہے، بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا بس۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا ترک۔ یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا۔ بہرحال جی، آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر تبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام تبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا۔ خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے، آپس میں دو جڑوا بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت۔ اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی ہے اس کو۔ فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈیفرنٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے۔ تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے، تفسیر تبری کا ہی واقعہ ہے۔ امام تبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، جان جو آئی اوپر سے آئی۔ اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں، نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے۔ آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہو گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں۔ سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں، کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، نوکری اب ٹائم ہوگا جانے کا۔ حدیث سے منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو، کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی۔ تو جمائی نہیں لینا، ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی، تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی۔ حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی سستی لو۔ چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے، اتنا سب آتا۔ اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اب روح نیچے کی طرف جانے لگی۔ اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے،
پیر تیار نہیں ہوئے ابھی، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل، انسان بہت عجلت بھرا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، مطلب عجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی ہے، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں ہیں اندر کی۔ اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا معلوم آپ کو؟ آدم علیہ السلام کا بھولنا، اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے چلے گئے۔ تو نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے انسان، بھولنے والا، بھول جاتا۔ اللہ بول رہا نماز پڑھو، بھول جا رہا، غلط کام مت کرو، بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ، کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لگ جاتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا یہ انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ ایسی بنا ہے چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ، 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا، تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی، 60 ہاتھ ان کا خط تھا، ہائٹ تھی جب اللہ نے ان کو بنایا، مطلب 90 فٹ اپروکسیمیٹلی، ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا، جیسے بالش بولتے ہیں نا، ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، لیکن تقریباً ہوتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 انچ، کسی کا 8، کسی کا 7، کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 60 ہاتھ تو ان کا خط تھا، اونچائی تھی، اور پھر جو ہے آپ سن فرماتے ہیں کہ خط جو ہے 60 ہاتھ تھا، پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سننے کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو بنایا 60 ہاتھ اور کہا جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ 90 فٹس بنایا، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، یہی سلام کا طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے پتہ چلا سلام کے جواب میں اضافی الفاظ ڈالنا چاہیے، کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے اضافی کیا، آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہا یہی گریٹنگس تمہاری نسلوں کی اب رہیں گی، آنے والی تمہاری نسلیں یہی کریں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی، پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے بھیجا جب بن گئے جا کے کہا سلام کرو، سلام کا جواب، تو یہ گریٹنگس بھی سکھا دی گئی۔ تو چھینک کا بھی جواب سکھایا گیا سلام، اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا دونوں واجب ہے۔ حدیث میں 5 چیزیں مومن کے مومن پر حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے، دونوں کے حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے۔ تو ہمیں سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، چھینک کا بھی جواب دینا چاہیے۔